الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم ترجمہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلے نبوت ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے
تو ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ارواز خان آپ کی خدمت میں K2 ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کا یہ خوبصورت پروگرام رمضان شادمان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ الحمدللہ سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری، جس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جس کا مفہوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ بالکل، میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں اور توبہ کرتا رہوں گا، کیونکہ اسی میں میری بقا ہے، میری سلامتی ہے۔ ناظرین، آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ اس وقت کووڈ-19 کو جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں ایک مرتبہ پھر لے لیا ہے، اور جگہ جگہ سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، چینلز پر، کہ کس طرح سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ میں بات کروں گا خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کی، جہاں پر اس وقت بہت زیادہ بری حالت ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ لوگ بہت بے حال ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سڑکوں پر بھی وہ اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہماری دلی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور دیکھ کر یقیناً دل بہت رنجیدہ بھی ہوتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان پر بلکہ پوری کائنات پر اپنا رحم فرمائے، اور اس بیماری سے ہمیں جلد از جلد چھٹکارا نصیب ہو۔ ناظرین، یہ جو سچویشن بتدریج بگڑتی جا رہی ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی بہت الارمنگ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر ہم نے کیئر نہ کی تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں بھی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے۔ لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنا خیال رکھیے۔ اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز، جسے ہم SOPs کہتے ہیں، اس کو فالو کریں۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ماسک لگائیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اپنے آپ کو سینیٹائز کریں، ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائیں، اور اگر جانا پڑ بھی جائے تو سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو اس پینڈیمک سے بچا کر رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آفتیں تو آتی ہیں، آتی رہی ہیں۔ یہ انسان کے لیے ایک آزمائش بھی ہوتی ہیں، اور اس چیز کی بھی نشانی ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے، اللہ کی قدرت ہم سے ناراض ہے۔ اسی لیے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہے کہ حرم شریف کے دروازے جو ہیں وہ ہمارے لیے بند کر دیے گئے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں، مگر آج بھی توبہ کے دروازے اس نے کھلے رکھے ہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز ایک تو احتیاط کیجیے، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے وساطت سے اپنے اللہ سے سجدہ ریز ہو کر دعاؤں کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ وہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا وہ ہماری ہلکی سی آس نہیں سنے گا؟ بالکل سنے گا۔ صرف ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے، صدق کے دل سے رجوع کرنا ہے، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بھی بہت جلد چھٹکارا دلوا دیں گے۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اور صفات پر کامل یقین اور توکل کے ساتھ یقین کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ اسی طرح ہے، بتدریج وہی ترتیب ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ہمارے مہمان آئیں گے، آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہوں گی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگی،
اور کچن میں ہمارے پاس کیا ہے وہ ہم بالکل اس کے پاس جا کے پوچھیں گے احمد بھائی کے پاس. ایک منٹ مجھے ذرا دے دیجیے. اور آج کا جو ہمارا سوال ہے, جیسا کہ ہم اکثر پروگرام کے سٹارٹ میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں, تو وہ کائنڈلی نوٹ فرما لیجئے. ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق فرشتے کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ آپ لوگوں کی آپشن ہے نور, مٹی یا آگ. تو ہمیں کال کیجئے 0518094521 پر. ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا, آپ کی کالز کا انتظار رہے گا, اور جیتنے والے خوش نصیب کو ملے گا صفا گولڈن آکس ریزیڈنس اینڈ مال کی جانب سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہیمپر. ناظرین, ہمارا سیٹ تو وہی ہے, لیکن یہاں پر آپ کے لیے ایک بڑا گرینڈ سرپرائز ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سیٹ پر یہاں پر ایک بڑی خوبصورت موٹر سائیکل کھڑی ہے, اور یہ سپانسر کی ہے جناب مغلیہ نمکو والوں نے, جن کا کہنا ہے کہ تھوڑا سا نمکین بھی ہو جائے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس خوبصورت پیکیجز ہیں آپ کے لیے, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. اور چلتے ہیں جناب اپنے کچن میں اور پوچھتے ہیں احمد بھائی سے کہ آج کیا ہے ہمارے کچن میں. آج کیا ہے؟ آج ہم نے پاکستانی ڈشز ٹرائی کی, کیوں نہ آج چائنیز ٹرائی کی جائے. تو آج چائنیز ہے, اور چائنیز میں بھی تھوڑی سی فیوژن ہے کہ ایک تو ان کے جو رائس ہے پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہیں چائنیز رائس, چاہے وہ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ہو, ایگ فرائیڈ رائس ہو, چکن فرائیڈ رائس ہو. تو چکن پلس ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ہم بنائیں گے. تھرڈ جو ہمارے پاس سیکنڈ ریسیپی جو ہمارے پاس ہے وہ نیگٹس منچورین ہے, اور اس کے لیے مجھے مختلف چیزیں چاہیے ہوں گی, وہ بھی آپ کو ساتھ بتا دوں گا. اور تھرڈ جو یہ ہے کہ افطاری کے حوالے سے رول ہوں گے, اور وہ بھی آلو والے. تو تین چیزیں ہوں گی. کشمیر کوکنگ آئل کا ہم استعمال کریں گے, کنولا ہے ان کا, اور اس کے ساتھ ویجیٹیبل ریفائنڈ آئل جو ہے پریمیم گولڈ کوالٹی میں وہ. تو سب سے پہلے اس کے لیے میں جو فرائیڈ رائس ہے وہ بناؤں گا, اس کے بعد دوسری ریسیپی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. ٹھیک. اور یقیناً آپ کے گھروں کے کچن میں بھی کچھ نہ کچھ پک رہا ہوگا, اور یقیناً اب تو گھڑیاں ایسی ہیں کہ جو وقت بڑھتا جائے گا تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آ کر کے تو انشاءاللہ اس پروگرام کو پھر مزید بڑھاتے ہیں. مزید کہتے ہیں رمضان شادمان میں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ سے اپنا آج کا سوال پوچھا. ایک مرتبہ پھر میں دہرایا دیتا ہوں, آج کا ہمارا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتے کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں نور, آگ یا مٹی. ہمیں کال کیجئے اور خوبصورت سا گفٹ ہیمپر جیتیے صفا گولڈن آکس ریزیڈنس اینڈ مال کی جانب سے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0518094521 پر. ہمیں آپ کی کالز کا انتظار ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اچھا جی ہمارے پاس کال ہے, کال سنتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارباز بھائی کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں, آپ کون ہیں؟ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں میاں والی سے شجاعت بات کر رہا ہوں. جی جی جی, کیا حال ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ بس اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ سنائیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے, آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ زبردست. یہ تو آپ بتائیں نا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا یہ پروگرام. میں آپ کے شو کا بہت انتظار میں رہتا ہوں. اچھا جیسا چلیں جی, بہت اچھی بات ہے. تو کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے یا سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی دیجئے. اللہ کے فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں. آپ کا جواب ہے کہ اللہ کی مخلوق فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم آپ کا جواب نوٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو ہمارا پورا پروگرام دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم جو ہے اس کا آنسر آخر میں بتاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ ہی ونر ہوں. تو یہ جی ہمارے پاس کالر تھے لاہور سے. ناظرین یہ جو بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے کچن میں سے, اور وہ جو ایک ہمک ہے نا, اس سے مجھے تھوڑی سی یہ پرابلم ہوئی ہے, معذرت چاہتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان شادمان میں. اور میرا خیال ہے کہ احمد بھائی آپ تھوڑا سا بتا دیں کیا بنا رہے ہیں. جی ابھی جو اس وقت میرے پاس ریسیپی ہے وہ ہے رول, اور وہ بھی آلو والے. جو سیکنڈ ہمارے پاس ریسیپی ہے وہ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس کی. تھوڑی دیر آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہمارے سپانسر ہے کشمیر کوکنگ آئل, جو کہ کنولا اور ساتھ میں ویجیٹیبل جو پریمیم گولڈ کوالٹی آئل ہے وہ ہے. اور آلو کے یہ جو رول ہے اس کے لیے آلو میں نے میش کیے, پھر اس کے بعد اس میں دڑا مرچ, زیرہ
ساتھ میں اجوائن، نمک اور تھوڑا سا لیمبو وہ شامل کیا. اس کے بعد جو رول پٹی ملتی ہے اسی میں اس کو رول کر کے ابھی فرائی کر رہا ہوں. جی تو ناظرین، بریک کے دوران ہمارے کچھ گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. ہمارے جو پہلے مہمان ہیں جی بڑے ینگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے انرجیٹک ہیں، ماڈل ہیں، ایکٹر ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اپ کمنگ سٹار ہیں موسیٰ خان صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا آپ کے شو پہ آ کے. تھینک یو جی. ابھی آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو تشریف فرما ہے پرسنالٹی، وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے. اینالسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، آتھر بھی ہیں اور پولیٹیکل ورکر بھی ہیں. نورین سیال جی. تھینک یو. السلام علیکم. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی اپنے شو میں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ بتائیے رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان ویسے تو بہت اچھا جا رہا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے رمضان جو ہے اس میں تھوڑا سا جس طرح پہلے ہم لوگ گھروں میں افطاریاں کرواتے تھے، باہر جاتے تھے، یا جیسے رمضان میں ہم عمرے پہ جاتے تھے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اب ہم لوگ بہت مس کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں بالکل. یہ تو اب پوری دنیا کا ایک المیہ ہے کہ ایک یہ چیز، ایک ایسی وبا جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، اب ہمیں اس سے نپٹنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دا شو مسٹ گو آن، کہ جس طرح کے بھی چیلنجز ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. گو کہ اس طرح کی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ گہما گہمی نہیں ہو رہی، اس طرح کا ملنا جلنا نہیں ہے، لیکن پیار محبت اب بھی دلوں میں ہے. احترام، قوت، بھائی چارہ جو ہمیں رمضان المبارک سکھاتا ہے اب بھی وہ ہمارے دلوں میں ہے. ایسے ہی ہے. تو ہمیں اس کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. جی موسیٰ. جی بوس. نام آپ کا بڑا آفل، بڑا روبدار، موسیٰ خان. بات کرتے ہوئے ذرا تھوڑا کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیا ہو رہا ہے؟ بس وہی روٹین وائز کام. لیکن رمضان ہے، رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ روزوں کا اہتمام کرنا اور پھر فلاحی کام دوسرے جو ہے نا رمضان میں بہت ضروری ہوتے ہیں. ویسے تو انسان کو پورے سال کرنا چاہیے زندگی میں، لیکن جیسے نورین ابھی بتا رہی تھی کہ کرونا کی وجہ سے واقعی حالات جو ہے نا اپ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں، کاروبار لوگوں کے ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں. چلیں کوئی نہیں، انشاءاللہ. بٹ زندگی ہے، اس کو تو رن کرنا ہے. آپٹیمزم ہونی چاہیے لائف میں، آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. لک ایٹ دا برائٹر ایسپیکٹ آف یور لائف. بالکل. کوئی نہیں، یہ ایسے دن ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر اچھے دن نہیں رہے تو یہ برے دن بھی یہ بھی نہیں رہیں گے. تو اچھا ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے کہ پچھلے سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کووڈ کا، اور تب بھی رمضان ہی تھا. تب بھی رمضان تھا. لیکن میں نے یہ بذات خود نوٹ کیا نورین جی، اور میرے دوستوں نے بھی یہ کہا کہ اس کے باوجود کہ پینڈیمک تھا، کام نہیں تھے، آمدن بھی اس طرح کی نہیں تھی، لیکن ہم نے زیادہ اچھا کھایا ہے، زیادہ اچھا پہنا ہے، زیادہ اچھی زندگی گزاری ہے. بالکل. یہ چیز یہ پھر ظاہر کرتا ہے کہ دیکھیں نا خدا تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. اس کا وعدہ ہے رزق دینے کا، اس کا وعدہ ہے آپ کو. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے ارباز، کہ ہمیں ابھی بھی دیکھیں جو لوگ اب افطاریاں ہم لوگ نہیں کروا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں ماسک وغیرہ بھی ہم لوگ پہن رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز کا میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، کہ نا ہمیں جو ہم لوگ افطاریاں نہیں کروا رہے، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی وہ راشن کی صورت میں اس کا راشن لیں. تو وہ نا جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں تاکہ وہ افطاری کر سکیں. اور جیسے جو لوگ عمرے پہ نہیں جا سکے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو پیسے ہیں وہ اگر کسی غریب کے گھر جا کے دے کے آئیں گے، کسی غریب کی ہیلپ کریں گے تو سمجھ لیں کہ ان کا عمرہ ہو گیا. جی بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور اس طرح ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے، وہ دے رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی بہت دان کیا ہے، اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. لیکن میں نے اس کے برعکس پھر ایک چیز اور بھی دیکھی کہ جو ہمارے مستحقین برادران ہیں جنہوں نے راشن لیا یا وہ لیا، آپ یقین کریں کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پھر وہ دوبارہ ان کے پاس اتنی زیادہ اس چیز کی وافر مقدار میں وہ ہو گئی کہ وہ اپنے راشن دوبارہ دکانوں پر سیل کرنے کے لیے پہنچ گئے. یہ بھی ہوا ہے. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر مطلب جو بھی لوگ یہ مخیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، اگر وہ آپ کے لیے ایک بھلائی کر رہے ہیں تو اس بھلائی کا آپ ناجائز فائدہ نہ لیجئے. ایسے لوگ ہیں جو ایک مرتبہ راشن لے گئے وہ دوبارہ آ گئے اور دوبارہ آ گئے. تو خدا را تھوڑا سا اس چیز کا بھی خیال کیجئے. ان کو بھی، ان مستحقین کا بھی یہ حق ہے جن کے پاس یہ نہیں ہے.
تو ان تک بھی اس کو پہنچنے دیں۔ ایسے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس افطاری کے لیے وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو ہم کھاتے ہیں، وہ خالی سوکھی روٹی سے یا پانی سے افطار کر لیتے ہیں، تو بے شک بالکل ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ تک اگر اللہ نے پہنچایا ہے تو آپ کا کام ہے آپ اپنے سے نیچے تک پہنچائیں۔ جی ہاں، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے سے نیچے تک پہنچائے۔ ہر کسی کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ہر کسی کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ دوسروں پر نہیں ڈال دینی چاہیے، آپ کی خود کی بھی کوئی ذمہ داری ہے آپ پر عائد ہوتی ہے، خدا را اس کو بھی آپ ذرا مد نظر رکھیے۔ تو آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ میں پی پی سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان تعلق؟ پیپلز پارٹی۔ اچھا اچھا اچھا، تو کیا خیال ہے یہ اپوزیشن ہمیشہ مطلب ان کا کیا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کرٹیسائز ہی کرنا ہوتا ہے، چاہے اچھی بات ہو چاہے بری بات ہو؟ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کرٹیسائز کرنا چاہیے، کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نیشنل انٹرسٹ میں جس میں آپ کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے نا جب پارلیمنٹ میں فرسٹ ٹائم ہم لوگ آئے تھے تو سب سے پہلے زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ چلیں گے، لیکن آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ جیسے جب سے اقتدار میں آئے ہیں ان کا ایک ہی رٹا ہے کہ اس کو اندر کرنا ہے اس کو باہر کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کی سوچ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کشمیر کے ایشو پہ کسی بھی ایشو پہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ابھی بھی یہ جو اس طرح کا جو آپ دیکھیں کہ کرونا اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، آپ انڈیا کے دیکھ لیں، انڈیا کے حالات کیا ہو چکے ہیں، خدا نہ کرے احتیاط بہت ضروری ہے ہمیں۔ اگر پاکستان میں یہ پرابلم ہو گیا تو ہماری جتنی بھی اپوزیشن ہے نا ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھا ہو کے تو اس چیز کے اوپر ہم ہمیشہ اس کے اوپر کشمیر کے ایشو پہ باقی کچھ ایسی ہیں، لیکن عمران خان میں نا ایک میں سمجھتی ہوں کہ ان میں نا ایک اس کو برائی سمجھ لیں اچھائی سمجھ لیں جو بھی ہے، دیکھیں کہ جب سے وہ آئے ہیں اقتدار میں انہوں نے آ کے تو جتنے بھی ہمارے ممالک تھے ان کے ساتھ ریلیشن بجائے بنانے کے نا ریلیشن انہوں نے خراب کیے ہیں۔ اچھا جی، میں یہاں پر آپ سے تھوڑی سی معذرت چاہوں گا قطع کلامی کی، ایک کال ہے ہمارے پاس، ہم کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ارباز جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کون ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں شاداب ہوں، آپ کا بہت بڑا فین ہوں، پشاور سے۔ پشاور سے، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے سر، آپ کی دعا، آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ گھر میں خیر خیریت ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے جی۔ تو کوئی میسج دینا چاہیں گے یا جواب دینا چاہیں گے سوال کا؟ جی سوال کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ کا فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، اور کیا میں آپ کے ساتھ دو تین باتیں کچھ میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اور آپ کو پھر پروگرام کا انتظار کرنا پڑے گا آخر تک، کیونکہ پھر ہم اینڈ میں جو ہے اس کا نام بتائیں گے۔ تو بہت شکریہ کال کرنے کا، اور اسٹے ٹیون۔ جی تو ہم لوگ کرٹیسائز اس لیے کرتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ جب عمران خان آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں گھر دوں گا، بجائے گھر دینے کے لوگوں کے گھر گرا دیے، بجائے نوکریاں دینے کے آتے ہی ڈھاک بیس پہ 5 لاکھ پیپل سے جن کو انہوں نے آ کے نکال دیا۔ اسی طرح جتنے بھی انہوں نے کام کیے نا ایک بھی کام انہوں نے نہیں کیا، تو ہم اس چیز کے نہیں ٹھیک ہے سب کو اندر کریں، زرداری کو کریں، فریال کو کریں، نواز سب کو انہوں نے کیا، لیکن صرف ایک چیز دیکھیں کہ اگر انہوں نے زرداری صاحب پہ اگر اندر کروایا تو صرف 2 کروڑ پہ، 2 کروڑ تو میرا جیسا عام سا ورکر بھی زرداری صاحب کے لیے ایسے پھینک دے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اور نواز شریف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، کسی سے کچھ انہوں نے کیا نہیں ہے، لیکن یہ تو پھر ایسا ہے کہ یہ پروگرام پھر پولیٹیکل ہو جائے گا اگر میں بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ تھوڑا بحث وغیرہ کروں گا کہ یہ ہوا۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم ہر پروگرام میں دیکھتے ہیں اور روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوئی کنکلوژن اس کا نہیں نکال پائے۔ بہرحال میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے اپنے جو ویو پوائنٹس ہیں، آپ کا اپنا نظریہ ہے، بالکل وہ قابل قدر ہے، لیکن اس وقت جو ایک کنڈیشن ہے پورے ملک کی، پوری دنیا میں جو جس طرح کا پینڈیمک ہے، اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر مل کر اکٹھے ہو جانا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر تو زندگی پڑی ہے، دنیا پڑی ہے، اس طرح کے مسئلے مسائل۔ ایسے ان چیزوں پر سیاست نہیں کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ کوئی چیزوں میں جو اپریشیٹ کریں گورنمنٹ کے اچھے کام ہیں، اور پھر آپ کو ایک ٹینیور ملا ہے، آپ کو 5 سال کا ٹینیور ملا ہے، آپ اس کا انتظار کریں، بائی دی اینڈ آف دی ڈے آپ دیکھیں گے کہ کیا۔ نہیں ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے عمران خان کرے، لیکن صرف میری عمران خان سے ایک ریکویسٹ ہے
کہ ایک تو وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے جو شروع دن سے وہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن یہ نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان چلا جائے. ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ینگ جنریشن کے مسائل ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں وہ اس پہ ذرا کنٹرول کر لیں، کیونکہ پہلے بھی تو تھا نا، اس طرح نہیں تھا. ہمارے ساتھ ابھی جو نیکسٹ مہمان ہیں نا وہ پی ٹی آئی سے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی آنے دیں تو پھر مزہ آئے گا پروگرام کا. یہاں پر جی وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک کال کا. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ارباز بھائی کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کون ہیں؟ نام بتائیے اپنا. الحمدللہ. اعجاز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. اچھا اعجاز صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ نے جو سوال کیا تھا وہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے اور انسان کو مٹی سے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. ہم نے آپ کا جواب جو ہے وہ نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ اس کا اصل کیا جواب ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ چلیں جی تھینک یو، بہت شکریہ کال کرنے کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی صورتحال ہوگی جس طرح کا بھی ہوگا، لیکن ایک ٹینیور اگر ایک پارٹی کو دیا گیا ہے اور حکومت مطلب عوام کی مرضی سے آئی ہے تو اس کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیجیے. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ یہ دیکھیں 2.5 سال ہو گئے ہیں، 2.5 سال میں مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک بھی کام ان کا بنا، میں اپریشیٹ کروں گی. میں پی پی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ جاؤں گی، مجھے کوئی ان کا ایک کام بتا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے پچھلے 2.5 سال سے. کیا ہو رہا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں جا رہا ہے جو خسارہ ہے. دیکھیں خربوں کے حساب سے قرضہ لے کے تو اب دیکھا اگر 14 لے کے تو اس میں 5 آپ واپس کرتے ہو تو یعنی کہ میری آنے والی جو نسلیں ہیں لیکن یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اس کو بھی قرضے میں ڈبو دیا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں. یہی تو چیز ہے نا کہ ہم لوگ وہ چیز سوچتے ہیں جو ہمیں میڈیا دکھایا جاتا ہے. کوئی کائنڈلی خدا کے لیے حقیقت تو دیکھیں نا کہ حقیقت کیا ہے. بھارت بی پازیٹیو. اگر ہم لوگ مل کے کریں گے تو انشاءاللہ اس ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. بہت اچھا ہوگا. جی گفتگو کافی جو ہے نا وہ گرما گرم ہو گئی ہے، بحث بہت گرم ہو گئی ہے اور یہاں پر سالن بھی جو ہے وہ کافی گرم نظر آ رہا ہے. جی تو میں نے بنا لی. ایک تو یہ ہے کہ جو پوٹیٹو رول اور ساتھ میں نیگٹس، ساتھ میں اسی سے جو ویجیٹیبل کے ساتھ منچورین بنے گا، کیونکہ رائس کے ساتھ پھر سوس ہونی چاہیے تو وہ بھی بن رہی ہے. تھوڑی دیر اس کو لگے گی، تقریباً 3 سے 4 منٹ، اس کے بعد پھر ہم ویجیٹیبل ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں نے آپ کے انٹرو میں بولا کہ آپ آتھر بھی ہیں، آپ لکھتی بھی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں نا ہمیں کچھ. ہمارے یہاں پر پھر معذرت چاہتا ہوں، کال ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم. ورسام سر اویلمی کینٹ سے محمد امجد بات کر. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر ٹھیک ٹھاک. جی آپ سنائیں ٹھیک ہیں سر؟ جی اللہ کا بڑا احسان. دیکھا پروگرام میں بڑا اچھا لگا. جی جی تھینک یو سو مچ. جواب دینا چاہوں گا. جی بتائیے. اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے مخلوق ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کرنے کا. کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت مہربانی سر. بہت شکریہ تھینک یو. جی میں جو کچھ اگر ہمارے پی پی میں برائیاں ہیں، سندھ میں ہے، کے پی کے میں ہے، پنجاب میں ہے، جو ہمارا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں لکھتی ہوں آرٹیکل. اور وہ بھی سارا پولیٹیکل ہوتا ہے؟ نہیں 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 نہیں. اور میں نے کافی ایسے آرٹیکل لکھے ہیں. اگر کسی جگہ پہ گورنمنٹ نے کچھ ایسا کیا ہے جس کو اپریشیٹ کرنے والا ہے تو وہ میں نے کیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں پی پی کی ہوں تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ایسی چیز ہو جیسے اس میں امریکہ میں جب اسپیچ ہوئی تھی تو اس میں عمران خان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا، میں نے پورا اس پہ آرٹیکل لکھا. تو جو چیز ایک اچھی ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں یہ اس بات کو تو آپ اپریشیٹ کرتی ہے نا کہ یو این او میں کھڑے ہو کے اور انٹرنیشنلی پوری دنیا کے سامنے، پورے لیڈرز کے سامنے انہوں نے وہاں پر جس طریقے سے عمران خان نے اسپیچ کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی اور جس طریقے سے انہوں نے حضور کی ختم نبوت پر بات کی اور پوری دنیا کو ایک جو یورپ کو، مغرب کو اس چیزوں کا نہیں پتہ تھا کہ مسلمانوں کے جو سوچ ہے، تھنکنگ ہے، یا مسلمان جو اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے، کیونکہ وہ لوگ تو کرتے نہیں ہیں. وہ لوگ اپنے نبی سے اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہ خاکے بھی بنا لیتے ہیں، کارٹون بھی بنا لیتے ہیں، سارا کچھ. لیکن وہاں جو کھڑے ہو کے عمران خان نے جو بات کی، آپ بخدا آپ یقین کریں میں اس کا فین ہو گیا اس معاملے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرما گرم بحث جاری ہے اور اس گرما گرم بحث کو ہم دوبارہ سے یہیں سے شروع کریں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں K2 ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن کے اس خوبصورت پروگرام رمضان شادمان میں.
ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ذرا بریک آ جائے گا تو اچھی بات ہو جائے گی، کیونکہ اتنی گرمی جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی ذرا محبت کی اور شفقت کی بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی موسیٰ، کیا پائپ لائن میں ہے، کیا پروجیکٹس آ رہے ہیں آگے؟ مجھے اسی طرح یاد ہے آپ کے ساتھ میں نے ایک شوٹ کیا تھا، پھر آپ نے ایک میری مووی میں بھی کام کیا تھا بڑا زبردست۔ جی بالکل، ہم نے برانڈ کا شوٹ کیا تھا اور بڑے وہ پورے پاکستان میں ہورڈنگ لگی تھی اس کی، مووی بھی آپ کے ساتھ ماشاءاللہ 2 فلم ہم نے کیا آپ کے ساتھ، تو آپ کی فلم بھی کی ہے دوسری۔ اب ان فیوچر انشاءاللہ ویب سیریز، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر کام ویب کے اوپر ہو رہا ہے، فلم کے اوپر ہو رہا ہے، 4-5 موویز تو آن سیٹ پہ ہے اور باقی ویب پہ کام ہو رہا ہے، ڈرامے پہ کام ہو رہا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے وہ وقت کے مطابق تو ٹھیک ہے، ویب سیریز چل رہی ہیں، جو بھی حالات ہیں، سینیریو ہے، کیونکہ ایک الٹیمیٹ تو فلم کا جو ایک سیلولائٹ سکرین ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے، جی بالکل، وہ چھوٹی سکرین پہ اس کا امپیکٹ وہ نہیں آتا۔ یہ جو لیکن اب چونکہ پینڈیمک ہے، ہر جگہ یہی صورتحال ہے، تو دیکھیں کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے سب چیزیں تو بند ہو گئی ہے، سینما ہے نہیں، اور اتنی بڑی انڈسٹری ہے، آرٹسٹ ہیں سارے، سب نے کام تو کرنا ہے نا، تو وہ پھر اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جب چیزیں آ گئی ہیں، بڑے بڑے اب وہاں پر جو ہے نا وہ سارے وہ بن رہے ہیں، سیٹلائٹ پہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے بن رہے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ لیں یا دیگر دیکھ لیں سارے، اب فلم وہاں پر چلی گئی ہے، مطلب ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ چلی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کرونا سے، اس پینڈیمک سے ہماری جان چھوٹے تو لوگ واپس سینما کی طرف آئے۔ اب عید آ رہی ہے تو بڑے لوگوں کو مطلب امید ہے کہ عید پر مووی لگے۔ فرٹرنیٹی ہے جن کا وہاں سے رسک وابستہ ہے، ایک بہت جی جی مطلب لمبی فہرست ہے اور بہت زیادہ لوگ اس چیز سے جو ہے نا وہ وابستہ ہے، وابستہ ہے۔ پر چلیں اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہر چیز کو۔ جی نورین جی، آپ بتا رہی تھیں کہ کوئی شاید آپ رائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، ڈرامہ وغیرہ بھی لکھتے ہیں؟ جی میں ایک مووی لکھ رہی ہوں آرمی کے اوپر۔ اچھا ماشاءاللہ، اور اس میں کس طرح اتنی یہ ساری چیزیں مینیج کر لیتی ہیں آپ؟ کیسے کر لیتی ہوں؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں ہم بہت بزی، ہم بزی ہوتے نہیں ہیں، ٹائم نکال لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے میں سیاست بھی کر رہی ہوں، ساتھ ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کر رہی ہوں، ساتھ میں بکس بھی لکھ رہی ہوں، ساتھ میں پلے بھی لکھ رہی ہوں، میں ٹاک شو میں بھی آتی ہوں۔ بتائیے ہماری ناظرین۔ تو پلے یہ ہے کہ میں نے اس پہ کیا ہے کہ جموں کشمیر پہ اور انڈیا جو ہے، انڈین آرمی اور پاکستان آرمی، اس کے اوپر میں نے کیا، اور بہت اچھی یہ مووی ہے، اور ISPR کو میں نے بھجوائی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ آئے گی، آپ لوگ بھی دیکھیں گے۔ اور میں نے اس میں ایسا کچھ لکھا ہے کہ بس دیکھنے والے ان کو سبق ملے گا۔ ایک کہانی بہت ٹچی قسم کی کہانی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ آرمی کا کیا رول ہے اور انڈین آرمی کا کیا رول ہے، اور اس میں جو ہماری کشمیر میں بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جموں کشمیر میں لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جس طرح یہ کرفیو ابھی لگا ہوا ہے وہ بھی اس میں نے کافی چیزیں اس کی ایڈ کی ہیں کہ جیسے کرفیو کے دوران ہماری کافی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں اگر ان کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جنازہ نہیں اس کا کر سکتے، کہاں جا کے اس کو دفنائیں گے، وہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس کی ڈیلیوری ہو رہی ہے تو کیونکہ وہ انڈین ایک عورت ہے اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو لیکن انڈین آرمی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، لیکن پاکستانی آرمی جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو اس عورت کے ساتھ وہ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ وہ پوری فیملی مسلمان ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کر کے ایک سب لوگ آتے ہیں۔ اس کے آپ نے ڈائریکٹر کون ہوں گے؟ آپ خود ہی ڈائریکٹ کریں گے؟ اس کے اندر ایک کامران، کر لیں یہ بھی کر لیں کیا نہیں اس کو میں موسیٰ بھائی، میں اور کامران رفیق، ہم 3 لوگ ہیں جو اس کو کریں گے۔ اصل میں تھوڑا سا سینیریو آپ کو بتا دوں، جو کشمیر پہ لاک ڈاؤن ہوا اور ناجائز قبضہ جو کیا انڈین آرمی نے یا انڈین گورنمنٹ میں، کشمیر کا جو بیسک ایشو ہے جو آزادی کشمیر ہے، جو 70 سال سے وہ ایک آزادی لڑ رہے ہیں آزادی کے لیے، اس کے اوپر یہ ایک سبجیکٹ ہے اذان کشمیر کے نام سے، اس کو ہم کر رہے ہیں۔ چلیں جی، بڑی اچھی بات ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو اور آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل، آپ جتنا بھی آپ کا محور ہے، جتنا بھی آپ کا ایک دائرہ ہے، اپنے محور میں رہ کر آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اور کشمیری بھائیوں کے لیے یقیناً ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان مشکلات کو حل فرمائے، اور رمضان المبارک کا اس بابرکت مہینے کی وساطت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں مصائب ہیں، پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔
ناظرین یہاں پر ہمارے پاس ایک کالر ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ارباز بھائی. وعلیکم السلام. جی سر کون بول رہے ہیں؟ میں ناظم شاہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. کہاں سے؟ کراچی سے. کراچی سے. کیسے ہیں آپ؟ بھائی میں سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہوں گا میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. میں نے آپ کی پشتو فلمیں پنجابی اردو تقریباً تمام فلمیں دیکھی ہوئی ہیں. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. آپ کی محبت کی ہی وجہ سے ہم ہیں. تو یہ بتائیں کہ رمضان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی رمضان کا بابرکت مہینہ آیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ کی K2 پہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں ماربل کا کام کر رہا ہوں. اچھا ماربل کا کام کر رہے ہیں. تو کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ بس بہتر جا رہا ہے. تھوڑا پیاس لگ جاتی ہے بندے کو, کام تھوڑا سخت ہے. ہاں یہ تو ہے. اور اب چونکہ دن بدن موسم بھی گرم ہوتا جا رہا ہے تو تھوڑی سی سختی اور بڑھے گی. لیکن مزہ بھی تبھی آتا ہے نا کہ جب آپ کو پیاس لگی ہو اور پھر روزہ افطار کریں تو مزہ بھی اسی میں ہے. کیا خیال ہے؟ جی 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 آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے ہمارا سوال سنا ہے؟ جی نہیں, کیونکہ میں آپ کا پروگرام یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں. ٹی وی پہ K2 چینل نہیں آ رہا. بھی میں نے کیبل آپریٹر سے بات کی, انشاءاللہ وہ جلد آ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو جواب آتا ہو تو چلیں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق فرشتے جو ہیں جی جی وہ کس چیز سے بنایا ہے اللہ نے؟ آپ کے آپشنز ہیں نور سے, مٹی سے یا آگ سے. یہ میرے خیال سے نور سے بنائے. چلیں جی آپ کا جواب ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر پروگرام کے اینڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو. کیا خیال ہے موسیٰ؟ جی جب روزہ نہ لگ رہا ہو پھر روزہ کھولنے کا اتنا مزہ بھی نہیں آتا. روزے کا اصل مزہ ہی یہی ہے کہ آپ کو روزہ لگے اور آپ افطاری کا انتظار کریں اور آپ کو پیاس لگی ہو, آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ تیاری کر رہے ہو تو وہ تیاری کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے. اور کئی ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے شاید بہت زیادہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. وہ اپنے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں, اپنی جو نارمل زندگی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں کم. وہ کہ پینڈیمک کی وجہ سے خیال رکھنا چاہیے, لیکن اور بہت سارے گھر کے اندر بھی آپ کے ایسے کام ہیں یا آفس کے اندر بھی اگر آپ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے. اصل میں لیزی ہو جاتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا اپنے مائنڈ پہ ہیوی کر لیتے ہیں کہ یار میں نے روزہ رکھا ہے, میں جو ہے نا مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے انسان اور زیادہ. کال ہے جی ہمارے پاس ایک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جناب بیٹا ارباب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ذرا اپنا نام بتائیے گا. حاجی محمد اصغر اٹک سے. کہاں سے جی؟ اٹک سے حاجی محمد اٹک سے. جی 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 ہمارے بڑے فریکوینٹ کالر ہیں اور ہر پروگرام میں تقریباً آتے ہیں. بہت شکریہ جی. حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میں پہلے سے جناب کامران صاحب کو, قاضی صاحب کو, کیوان صاحب کو اور K2 کی تمام ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ. اور آپ کا سلام بالکل ہم تک پہنچ چکا ہے اور بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آپ اس قدر محبت فرماتے ہیں, کال کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی تو سوال آپ نے دیکھا ہے؟ یہ سوال تو میں نے دیکھا ہے. میں آج جو آپ کا ٹاپک شروع ہوا ہے فلمز کا, میں بھی ایک فلم کا پرانا پرستار ہوں اور فلمی دنیا کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. ارے ماشاءاللہ جی, کیا بات ہے جی, بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کس سن میں رہے ہیں اور کیا کس شعبے میں منسلک رہے ہیں؟ ہلو, شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. یہ جی ہمارے کالر تھے اٹک سے, بڑے فریکوینٹ کالر ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ, علی کا صدقہ, کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں,
نبی کا صدقہ علی کا صدقہ ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ ہمارے کاسے بھرے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ ارے ہمارے دامن میں کچھ نہ ہوتا خدا کی رحمت اگر نہ ہوتی، ہمارے دامن میں کچھ نہ ہوتا خدا کی رحمت اگر نہ ہوتی، ہمارے گھر تو بچے ہوئے ہیں، ہمارے گھر تو بچے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور سہیل فاروقی پنجے تن کے کریم ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں، سہیل فاروقی پنجے تن کے کریم ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ، ماشاءاللہ۔ احمد بھائی کیا ہو رہا ہے کچن میں؟ انجوائے کیا، اس کو بہت مزہ آیا، اور ابھی ہونے میں جو چونکہ رائس اگر ابھی سے بنائیں گے ٹھنڈے ہو جائیں گے، چائنیز فوڈ کا یہ ہونا چاہیے کہ گرم گرم سرو ہو تو زیادہ مزے کا، تو میں کہا تھوڑی دیر جب رہے گی افطاری کے لیے پھر رائس بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی تو ناظرین، ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، موسیٰ خان صاحب ہیں اور نورین سیالوی جی۔ تو آپ بتا رہی تھی اپنی پروجیکٹ کے بارے میں۔ ابھی آپ کے لیے ایک اور شاکنگ نیوز ہوگی کہ میں نے شاعری پہ بک بھی لکھی ہے۔ ارے واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بڑی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، لیکن جو اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ہمیں اور بھی اپنے جو ٹیلنٹس ہیں نا وہ ہمیں بتا رہی ہیں۔ آج سارے بتا دیں ہمیں۔ نہیں سارے نہیں بتانے، کچھ رکھوں گی۔ کھانا بھی پکا لیتی ہیں کہ نہیں؟ میں بہت اچھی کوک ہوں۔ ارے واہ، نہیں میں نے کہا اتنا کام اور کرتی ہیں نہیں، میں آپ بلیو کریں کہ مجھے روزہ رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں سال میں تقریباً 4-5 مہینے میں روزہ رکھتی ہوں ماشاءاللہ، اور مجھے آپ بلیو کریں کہ میں روزے کے دوران اتنی ایکٹیو ہوتی ہوں نا کہ لوگ تو تھوڑا سا ہوتے ہیں نا کہ بس لیزی، میں نہیں، میں اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہوں۔ اور میں آج کل ابھی جب سے رمضان شروع ہوا ہے، میں فرسٹ رمضان سے ڈیلی میں
50 بچوں کا مدرسے میں ڈیلی افطاری بھیجتی ہوں. واہ جی واہ، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. اور یہ میں خود اپنے کک کے ساتھ مل کے ڈیلی میں بناتی ہوں. اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جیسے عورتیں زیادہ تر جو ہیں، جینٹس تو ہمارے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا نہیں ہوتی ہیں. تو لیکن میں خود کچن میں 1-2 بجے میں شروع ہو جاتی ہوں کچن میں جا کے. ساری کوکنگ میں خود کرتی ہوں. اور آج کل کیونکہ کرونا کی وجہ سے میں گھر پہ انوائٹ لوگوں کو کم کر رہی ہوں. میں افطاری بنا کے جتنے بھی میرے ملنے والے ان کے گھر میں بھیجتی ہوں. واہ جی واہ، ماشاءاللہ جی. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ، چل کے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تم سے بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں جی اللہ کا بڑا احسان. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. راول پنڈی سے. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کا پروگرام بہت خراب ہے ماشاءاللہ. سب ٹیم کو رمضان مبارک ہو. بہت شکریہ جی، تھینک یو، بہت شکریہ. تو آپ بتائیں کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں پڑھائی ہوتی ہے، آپ بھی آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے محفوظ فرمائے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تو کچھ کہنا چاہیں گی جی؟ جی میں آپ کے فون کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں نا، نور سے پیدا ہوئے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ہم آپ کا جواب نوٹ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اسلام کی ساری چیزوں کو بہت مبارک. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت اچھا لگتا ہے جب اتنا پیار سے ہمارے ناظرین یا ہمیں کال کرتے ہیں، ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ اکثر ہم سلام کرنے میں بہت بے احتیاطی کر جاتے ہیں. نہیں، اب تو یہ بڑا ایک روانی میں لوگ ایک وہ بن گیا، ایک روایت بن گئی اور بڑی اچھی روایت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں ہم لوگ سم ٹائم میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ روانی میں سلام کے السلام علیکم جی، السلام علیکم، تو اس طرح مطلب وہ یہ غلط ہے. ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ سلام کریں السلام علیکم کہیں، کیونکہ السلام علیکم کا مطلب اور چیزیں جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ذرا تھوڑی ڈیٹیریوریٹ ہو جاتی ہیں. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جو آنے والی جو ہماری جنریشن ہے وہ بڑی ریلیجس ہے. میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، میں پڑوس میں دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ریلیجس ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بڑی اچھی بات ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے. اور اللہ کرے کہ آگے چل کر یہ ہمارے لیے ایک بہت عزیز ہمارا سرمایہ ہے اور بنے انشاءاللہ. تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں کہ یہ آئے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. بہت شکریہ جی نورین جی اینڈ موسیٰ خان صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے اس پروگرام کو ترقی دے، آپ کی پوری ٹیم کو. ماشاءاللہ کیٹو اور ارباز بھائی اسپیشلی آپ نے آ کے رونق لگا دی ہے لاہور سے. اللہ نے رونق لگائی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کے توسل سے ہم بھی آ گئے اور ہمیں بھی اس رونق کے جو جلوے ہیں نا ملے ہیں کیٹو ٹی وی پہ آ کے. تو ماشاءاللہ اللہ پاک کسی طرح ترقی دے، اس چینل کو کامیاب کریں. ان لوگوں کو بڑے محبت بڑے پیار کرنے والے ہیں. بہت شکریہ. اور اسی طرح واقعی رمضان ٹرانسمیشن سب سے زیادہ آپ کی دیکھی جا رہی ہے. سب لوگ کہتے ہیں ارباز آ رہا ہے تو بس باقی چینل بند آپ کو دیکھیں. ارے بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام میں. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں K2 TV کی رمضان ٹرانسمیشن رمضان شادمان میں. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اپنے جو آنے والے مہمان ہیں ان کا تعارف کراؤں تو احمد شیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے کچن میں؟ جی صورتحال بالکل فائنل ہے، جو کہ چکن فرائیڈ رائس ہے وہ بالکل ڈن ہے. اس سے پہلے ہم نے جو نیگٹس کا منچورین بنایا اور ساتھ میں فرائیڈ نیگٹس ہمارے پاس چکن کے ہیں وہ، اور پوٹیٹو رول وہ بھی ریڈی ہے. استعمال ہم نے کیا کشمیر کوکنگ آئل کنولا والا، اور ساتھ میں پریمیم گولڈ کوالٹی جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. چاہے تو آپ کسی بھی پاکستانی ڈشز میں ڈالنا چاہیں یا پھر آپ کانٹیننٹل میں، تھائی میں، چائنیز میں، کسی میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ریڈی ہو گئی. بس یہ گرم گرم ہی پھر اب تو سرو ہوگا. یہ تو آپ کہہ رہے تھے لیکن ابھی ٹائم تو ہے جی. تو ناظرین بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں، ہمارے گیسٹ ہیں، پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں، احمد حسین صاحب ہیں، اور یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر خیبر پختونخوا آن ویلفیئر اینڈ پاپولیشن. احمد حسین صاحب السلام علیکم. Thank you very much ji. Thank you very much. سر خوش I am آمدید. Special Assistant to Chief Minister for Population Welfare.
پاپولیشن ویلفیئر. جی پاپولیشن ویلفیئر. یہ ایک ہی ہے؟ ہاں ایک ہی ہے. اچھا ویلفیئر اینڈ پاپولیشن. نہیں اٹس ناٹ سیپریٹ. پاپولیشن ویلفیئر. پاپولیشن ویلفیئر. بہبود آبادی. تھینک یو جی, تھینک یو فار کریکٹنگ می سر. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اور یہاں پہ آپ کی اسٹوڈیو میں آ کے تو احمد شیر صاحب کی طرف سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں. اور میری تو ویسے بھی عادت ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی میں اذان سے پہلے بھی ایک نوالا لے لیتا ہوں. تو یہ بڑا ان کی طرف دھیان جا رہا ہے اور بڑی اچھی خوشبو ہے ماشاءاللہ آپ کی کشمیر آئل کی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں, رونق بخشی. تو کیا صورتحال ہے سر؟ ویسے تو پینڈیمک ہے اوور آل, لیکن پھر بھی اس میں بھی رہتے ہوئے ظاہر ہے پاپولیشن کے حوالے سے, پاپولیشن ویلفیئر کے حوالے سے کیا مطلب فردر کیا پلانز ہیں, کیا لوگوں کے لیے کیا بہبود ہے اس میں لیے؟ پورے پاکستان میں ہی اب جو ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے یا جو باقی چیزیں ہیں وہ پینڈیمک کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے چیزیں سلو ڈاؤن ہو گئی ہیں. اس کے اپنے امپیکٹس ہیں پورے آپ کی اکانومی کے اوپر بھی, آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اب چلنا تو پڑے گا, ہمیں کووڈ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, SOPs کو بھی فالو کرنے پڑے گی اور ساتھ اپنے کام بھی کرنے پڑیں گے. تو تھنگز وڈ ناٹ اسٹاپ. تو اسی طرح ہمارے محکمے پاپولیشن میں بھی کام جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق ہو رہا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم آگے بڑھائیں. اور اس میں ہماری جو دو مین چیزیں ہیں وہ ایڈوکیسی ہے اور آپ کا جو کانٹرسیپٹیو ہے اس کی پروویژن ہے. تو ایڈوکیسی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے یہاں K2 TV کے اوپر بھی, کیونکہ K2 TV تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ہمارے ریجنل صاحب سے بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے انہوں نے اپنی رینکنگ اوپر لے کر آئے اور اپنے گرافس کو اوپر لے کر آئے اور ہمارے پورا خاص طور پہ نیشنل لیول پہ آ گئے ہیں. لیکن ہزارہ ڈوین کو بہت زیادہ, اور میرے خیال میں K2 TV ایسا چینل ہے جو ہندکو کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے کبھی کسی نے ہندکو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جتنا K2 TV کر رہا ہے. تو وی آر تھینک فل ٹو K2 TV اور ہم اسے خراج تحسین بھی کہتے ہیں. تو K2 TV کی بعد میں نے اس طرح شروع کی کہ یہ جو ہمارا ایڈوکیسی کا دوسرا پارٹ ہے اس میں بھی چند دن پہلے یا ابھی بھی چل رہا ہوگا, K2 TV کے اوپر بھی TVCs ہماری چل رہی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم نے پروگرام لانچ کیا ہے, کوئی تقریباً 12 کروڑ روپے کا پروگرام ہے جو ٹی وی کے اوپر TVCs چل رہی ہیں ماشاءاللہ جی. اور ساتھ میں SMS جا رہے ہیں, ساتھ میں ریڈیو سپاٹس جا رہے ہیں. تو بڑی تعداد میں ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 60-70s میں یہ 2 بچے اچھے کے نام سے یس میں بھی, تو اس وقت ابھی تک جو سلسلہ اس کا چل رہا ہے تو وہ ایک نشان آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے, 2 ماں باپ اور 2 بچے اور ساتھ میں 2 ہی بچے اچھے, اس کا وہ ایک سلوگن تھا. ٹی وی کی وجہ سے, میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا تو اس وقت نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کے آج تک اس کا امپیکٹ ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے لانچ کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے ذہنوں پہ امپیکٹ جائے. اور ہمارا جو ہے وہ توازن کا سلوگن ہے, یعنی کہ وسائل میں اور آبادی میں توازن. اور میرا خیال ہے کہ اب تو لوگ ویسے بھی بہت اویئر ہو گئے ہیں, اتنی اویئرنیس ہر انسان میں بھی آ گئی ہے, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں, بیکاز آف دس سوشل میڈیا. کیونکہ ہر بندے کی اتنی ایزی ایکسیس ہے, آپ کسی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. اور ایک چیز جب اتنی ریپیٹڈلی آپ دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا تھوڑا سا انفلوئنس آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی امپیکٹ پڑتا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ اب پہلے جیسے حالات تو نہیں ہیں جی, جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ڈیولپمنٹ تو آٹومیٹکلی ہوتی ہے. آج جو ایجوکیشن کا لیول ہے آج سے 30 سال پہلے وہ نہیں تھا. اب تو کافی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, اویئرنیس ہے. اور خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں اس کو آپ اپنی اسٹرینگتھ سمجھ لیں, ڈیفینیٹلی اسٹرینگتھ ہے کہ 60% آبادی آپ کی یوتھ کے اوپر بیس کر رہی ہے. 60% آبادی. اور اگر ہم HR کو استعمال کریں, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ہمارے آنریبل پرائم منسٹر, کہ ہمیں ہیومن ریسورس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ وہ ہیومن ریسورس ہے, اس 60% یوتھ کے اوپر انویسٹ کریں تو ہم اپنی یہ جو دیکھیں 22 کروڑ آبادی ہم کہتے ہیں اور کہ جی بڑا پرابلم ہو گیا 22 کروڑ آبادی ہے, ٹھیک ہے اس کی برائیاں اپنی جگہ, لیکن اس کی اسٹرینگس بھی تو ہیں. اس 22 کروڑ آبادی کو اگر ہم ٹھیک ڈائریکشن میں یوز کر لیں تو وی آر گوئنگ ٹو بی ون آف دا بیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. بالکل صحیح بات ہے. جیسے عمران خان صاحب نے ابھی یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا آپ دیکھ لیں, 70 بلین کا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے, 70 ارب روپے کا صرف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر, اپنے لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کے لیے. اس طرح کے کام جو آگے یہ ہو رہے ہیں. اب جیسے آپ نے ہیلتھ کارڈ ہم نے شروع کر دیا KP میں, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. 7 لاکھ روپے تک کا میرا خیال ہے 10 لاکھ روپے تک. اچھا 10 لاکھ ہو گیا ایک خاندان کو آپ سالانہ آپ دے سکتے ہیں. اور ایمرجنسی کے اندر اور دیکھیں اس میں ہارٹ بائی پاس اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کو بھی شامل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. واٹ ایلس, مطلب اتنے محدود وسائل ہونے کے باوجود, کوئی اتنا امیر ملک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس طرح کی مطلب فیسلٹیز عوام تک پہنچا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے.
اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا ٹھیک ہے نا. اب اتنے سورسز ہیں, جیسے اب آپ نے بات کی ہے پاپولیشن کے حوالے سے, اب یہ ایک پرسنل ایک ریسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ یار اگر آپ کا کنبہ چھوٹا ہوگا, بچے تھوڑے ہوں گے, آپ ان کی ٹیک کیئر اچھی کر سکتے ہیں, ان کا براڈ اپ اچھا کر سکتے ہیں, ان کی ایجوکیشن, اس کا ہیلتھ, آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. بالکل. لیکن اگر مطلب ہے کہ اب اتنی اویئرنیس ہے, اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جو کیمپینز چل رہی ہیں, اور پھر آپ نے K2 TV کا ذکر کیا, تو یقیناً بہت خوبصورت پروگرامز یہ لے کر آ رہے ہیں, اور یہ ایک وساطت ہے, ایک ذریعہ ہے میرا اور آپ کا کنیکشن کا. میری ان سے ملاقات ہو گئی, اور جس طرح کی آپ نے بات کی کہ یہ ہزارہ ڈویژن کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے, تو وہ بھی ہمارا علاقہ ہے. وہ لوگ بھی اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی بات کو بھی اوپر تک پہنچائی جا سکے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم اجاگر کر سکیں. تو بہرحال اچھی ایک سوچ ہے, پازیٹیو انرجیز کام کر رہی ہیں, ان پٹس اچھے ہیں, تو انشاءاللہ اس کا آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا. ڈیفینیٹلی. اور جیسے میں نے کہا کہ میں دوبارہ یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو ایز اے لینگویج, میں آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس کہ جی آپ کی لینگویج کے اوپر ایتھنک گروپس بنے یا ریلیجن کے اوپر بنے, آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس. لیکن بہرحال اپنی اپنی جو روایات ہیں اس کے مطابق اپنی زبانوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو ان کو بڑا پروموٹ کیا ہے K2 TV والوں نے, اور بہت ایکسیلنٹلی کیا ہے, بہت اچھی جگہ پہ جا کے انہوں نے. ہماری زبان ہے جی, ہمارے ملک کی زبان ہے, اور ہمارا ایک بہت بڑا جو ایک طبقہ ہے, ایک فرٹینٹی ہے جو اس سے وابستہ ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس طرح سے اور بھی بہت سارے پروگرامز ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے, جس سے کہ آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو سکے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے, وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر کہ آپ اتنے بلنٹ ہیں, اتنے آپ کا جو ویژن ہے اتنا کلیئر ہے, ویژن ہے. اچھی بات ہے. اگر ایک اس لیول سے جب ہم شروع کریں گے تو ظاہر ہے آگے تک یہ بات پہنچائی جا سکے گی. بالکل بالکل جی. آپ کا تعلق کاغان ویلی سے ہے. کاغان ویلی دی موسٹ بیوٹیفل ایریا ان آر کنٹری, اور تحصیل بالاکوٹ ہے میرا. ناران کا نام آپ نے سنا ہوگا. سر بالاکوٹ تو میں سال کے 6 مہینے رہتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ سے. جی ہاں, ہم وہاں پہ اکثر فلم کی شوٹنگز کے لیے جاتے ہیں. اچھا اچھا. اور میں تو کہتا ہوں جی میرا دوسرا گھر ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے اچھے لوگ ہیں جی وہاں کے, اتنے محبت والے, اتنے ملنسار, ہمیں کمپنسیٹ کرتے ہیں. یہ بالاکوٹ پھر آپ شونگران بھی جاتے ہوں گے. جی بالاکوٹ ہمارا جو ہے نا وہ ہب ہوتا ہے, ہم اسٹے وہیں کرتے ہیں, پھر وہاں سے پھر ہم موو کرتے ہیں. اور میں اسی دوران میں نے یہ دیکھا سر کہ اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, اتنی اچھی جگہیں ہیں, لیکن صرف وہ ایکسپلورڈ نہیں ہیں, یا ابھی لوگوں تک ان کی رسائی, مطلب لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک حکومت کا ایک بہت اہم پہلو ہے جو ٹورزم کا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. اصل میں جو آپ کی تحصیل بالاکوٹ ہے نا, آپ مین روڈ پہ جاتے ہیں اور آپ کو راستے میں جو شہر آتے ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ناران چلے جاتے ہیں, جیل سے لوگ دیکھ لیتے ہیں, پیچھے لالہ زار آگے چلے جاتے ہیں, آگے پھر ہم روڈ سائڈ ہنزا وغیرہ. لیکن اس ویلی کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ روڈ سے ہٹ کے اوپر جاتے ہیں نا, ان ایکسپلورڈ جگہیں, وہ بہت خوبصورت ہیں. اور ابھی گورنمنٹ اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی جیسے عمران خان صاحب نے ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, اور اچھی بات ہے. اور اس کو میں, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس سے پہلے ٹورزم کو کبھی کسی نے پروموٹ نہیں کیا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی میرے ایریا میں 3 روڈز بن رہے ہیں, شونگران, منور ویلی اور پپرنگ. پپرنگ اور منور ویلی نیو سپاٹس ہیں, بڑے خوبصورت علاقے ہیں. ہمارے چیف منسٹر محمود احمد خان صاحب نے پچھلے سال جا کے وہاں پہ روڈز کی انوگریشن کی ہے, اور اب وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں you would see more places, more openings for tourism in this area. بالکل اچھی بات ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے خوبصورت ملک سے نوازا ہے, بالکل ایک جنت نظیر کا نمونہ رکھتا ہے. تو کیوں نہ ہم دنیا کو دکھائیں. سوئٹزرلینڈ جو ایک چھوٹا سا ملک ہے, میرا خیال ہے کہ اس کی آبادی اور اس کا جو پورا رقبہ ہے وہ ہمارے ایک کسی علاقے کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ ٹورزم کی وجہ سے ڈیولپڈ ہے. لوگ وہاں پر آتے ہیں اور ان کا جو مین ریونیو ہے وہ ٹورزم سے جنریٹ ہوتا ہے. تو امید رکھتے ہیں جی کہ انشاءاللہ آنے والا جو کل ہے اس ملک کا وہ بڑا برائٹ ہوگا. اور ہمارے ساتھ احمد صاحب موجود ہیں, تو ان کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ابھی جاری ہے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان شادمان نے K2 TV کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن, رمضان ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر احمد حسین صاحب بیٹھے ہوئے, جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر خیبر پختونخوا فار پاپولیشن ویلفیئر کے ہیں. اور ان کا بیسک تعلق جو ہے وہ کاغان ویلی سے ہے. تو ابھی اسی بارے میں ان سے میں بات کر رہا تھا. تو سر یہ بتائیں کہ ابھی جیسے کہ ماشاءاللہ خان صاحب, عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں وزیرستان میں جو وہاں پر ان کو ایک سوشل میڈیا کی ایک ایکسیس دی ہے,
وہاں پہ 4G اور 3G کے جو انٹرنیٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ کافی وہاں پر اب شروع ہو گیا ہے تاکہ وہ لوگ بھی ذرا ان ہو سکیں. اس طرف علاقوں میں ہم جب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, اسپیشلی بالا کوٹ تک بھی ٹھیک ہے, پھر شوگران سے ٹل کاغان, ان بٹوین پھر کاغان ناران جا کر بھی یہ سارا سلسلہ صحیح ہوتا ہے, پھر ناران سے آنورڈ ٹل بابو سر جو ہے نا وہ کوئی ایکسیس نہیں ہوتی سوشل میڈیا کی. تو اس کے لیے سر جی آپ درست فرما رہے ہیں, یہ ایسا ہی ہے. ایکچولی یہ جو آپ کی موبائل کمپنیز ہیں یہ تو اپنے کلائنٹیج اور کسٹمر کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو آگے والے ناران سے آگے والے علاقوں میں بھی آبادی زیادہ نہیں ہے. سر میرا خیال ہے کہ یہ جب سیزن ہوتا ہے تو یہ بھرے ہوتے ہیں, سیزن پہ ہوتا ہے نا, اسپیشلی باٹا کنڈی تو اتنا ڈیولپ ہو گیا. جی جی آف سیزن آبادی نہیں ہوتی, لیکن ابھی انہوں نے کیا کہ باٹا کنڈی میں تو ہمارا ایک جو ٹیلی نار نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے, ایسکام جی نہیں پراپر ٹاور لگا ہے. اچھا پراپر ٹاور لگا ہے اور باٹا کنڈی کا ایریا تو سارا کور ہو گیا ہے. اب وہاں سے آگے جو بابوسر ٹاپ والا ہے میرے خیال میں ہوپ فلی اس سیزن میں میری اپنی ذاتی طور پہ موبی لنک والوں سے بات چل رہی ہے, ٹیلی نار سے بات چل رہی ہے, تو کوشش ہماری ہے کہ بابوسر ٹاپ تک جو ہے اس کو, کیونکہ بابوسر ٹاپ کو سیکورٹی ریزنس کے لیے ایسکام بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے اور یہ وہاں پہ موبائل ٹاورز جاتے ہیں اور وہ سیزن کے اندر کمیونیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ پورے ایریے کو اس سیزن کے اینڈ تک جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. اچھا سر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی, مطلب میں وہاں پر آپ کے علاقوں میں بہت زیادہ رہا ہوں, اسپیشلی جب آپ جاتے ہیں جو مین روڈ ہے وہ تو دریا کے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے, اور جب آپ رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں تو یا تو آپ کو بالا کوٹ مین سٹی میں جو بڑا پل ہے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے, یا پھر ان بٹوین جو وہ سسپینشن بریجز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ کافی پرانے ہیں, تو وہاں پر میرا خیال ہے وہ ٹریفک کے لیے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پہ سے ٹریفک گزرتی ہے, تھوڑی سی تنگ ہو کر گزرتی ہے لیکن گزر جاتی ہے. ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ بالا کوٹ کو جانتے ہیں. سر میں نے کہا نا میں سال کے 6 مہینے وہاں رہتا ہوں. جی ہاں بالکل. تو وہ عموماً جو ہے نا ہم لوگوں کو بڑی پرابلم کیا, اگر ہم گاڑی میں اس کو کراس کر رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایک بائک والا تو مشکل, کوئی جو پیدل چل رہا ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا مشکل سے وہاں پہ کراس ہوتا ہے. تو یہ کس وقت میں بنائے گئے یہ جو بریجز ہیں, اور اگر بنائے تو تھوڑا سا اس کو اور ان کی وڈتھ کر لیتے, اور اگر یہ ٹریفک کے لیے نہیں ہے تو پھر ان کو منع کیا جائے, یا نئے کچھ اس طرح کے پلانز ہیں؟ ایسے ہے بالکل, کیونکہ آپ اگر دیکھیں نا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ بالا کوٹ میں جو ایوب برج ہے وہ کانکریٹ کا برج ہے, وہاں سے آپ نیچے جائیں تو گڑھی بولا میں جا کے گلڈیری کے مقام پر ایک برج ہے, درمیان میں کوئی بھی کانکریٹ کا برج موجود نہیں ہے, وہ سارے وہی سسپینشن برجز ہیں, اور جس میں ٹریفک تو چلتی ہے لیکن سنگل گاڑی ون وے ٹائپ ٹریفک ہوتی ہے, کافی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو اس سے. تو ابھی 2 تو بریجز بن رہے ہیں, ایک آپ نے ترنا کے مقام پہ ہوٹلز وغیرہ جہاں پہ آپ رہتے بھی ہوں گے جا کے جب آپ جاتے ہوں, تو اس سے پہلے شوال جگہ آتی ہے, شوال معزولہ, وہاں پہ ایک برج بن رہا ہے جس کی اپروول ہو چکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جلد اس کا ٹینڈر ہو جائے گا, اور ایک برج گڑھی بولا کے پاس بن رہا ہے. تو 2 مزید کانکریٹ بریجز جو ہیں وہ اس جگہ پہ آ رہے ہیں, اور 1-2 ہم سسپینشن بریجز بھی انکریز کریں گے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. تو کانکریٹ کے بریجز 2 انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیں گے, تو اس سے کافی آسانی ہو جائے گی پھر. اچھا سر, اب چونکہ آپ اس علاقے سے ہیں اور اس پروگرام میں ہیں تو اس کی وساطت سے میں آپ سے یہ بھی پوچھتا چلوں کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ بالا کوٹ سے آن ورڈ یا اس طرف کوئی اتنا بڑا کوئی ہاسپٹل ہو وہاں پر. میرا خیال ہے کہ اتنے اسکیل کے اوپر کوئی اتنا بڑا ہاسپٹل ہے نہیں. اس میں دیکھیں, اس میں تو ایک سسٹم جو چلتا ہے ہماری سسٹم میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, پھر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, RHCs ہیں, وہ ایک پورا نیچے نیٹ ورک چلتا ہے. تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ڈسٹرکٹ مانسارا کے اندر, مانسارا شہر کے اندر موجود ہے, بلکہ وہاں پہ ہمارا بڑا ہاسپٹل بھی ہے وہ جو کنگ عبداللہ ہاسپٹل. لیکن پھر بھی آل دا وے جیسے بالا کوٹ کے کافی میں وہی اسی کی طرف آ رہا ہوں. پھر جب ہم آگے جاتے ہیں تو جو THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے وہ بالا کوٹ میں موجود ہے. زلزلہ میں گر گیا, زلزلے کو ہوئے بھی تو 15-16 سال ہو گئے. بالا کوٹ انٹر ہوتے لیفٹ سائڈ پہ, جی ہاں لیفٹ سائڈ پہ وہ گر گیا. اس کے بعد اس کو پراپر طریقے سے فالو اپ شاید نہیں کیا گیا تو وہ نہیں بن سکا, لیکن ابھی پچھلے 3 سال سے اس کے اوپر کام جاری ہے, اور ابھی جو میں MP بنا ہوں تو میرے دور میں بھی پھر کام ہو رہا ہے. تو ابھی کافی حد تک اس کو بن چکا ہے, وہ ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو مجھے امید ہے کہ سال کے اینڈ تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو وہ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. اسی طرح پھر آپ آگے جائیں تو جو بالا کوٹ سے آگے کیوائی ہے جہاں شونگران ہے وہاں پہ ہماری RHC ہے. اس سے آگے جائیں تو کاغان میں RHC ہے, پھر اس سے آگے جائیں تو ناران میں RHC ہے. تو جگہ ہیں, چیزیں ہیں ہماری, اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے, چلانا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے. جی بالکل. خواتین حضرات, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, چل کر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ارباز خان صاحب. سر یہ ہیں جناب ہمارے افضل خان جان ریمبو صاحب.
ماشاءاللہ جی. رحمو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ بھی تو پرائیڈ ہیں ہزارہ ڈوین کی جی ماشاءاللہ سے. جی یہ بھی ہزارہ سے ہیں, حویلیہ سے ان کا تعلق ہے جی. ہاں جی ہاں جی. کیسے ہیں افضل بھائی؟ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر الحمدللہ. بس سننے میں آیا تھا کچھ طبیعت آپ کی ناساز ہوئی تھی پچھلے دنوں, اب کیسے ہیں؟ ہاں میں اب بالکل ٹھیک ہوں, بس وہ شکر ہے اللہ کا. کوئی نہیں, میرے وہ تھوڑا کانوں کا مسئلہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ کبھی کبھی تنگ کرتا ہے. میں ٹھیک ہوں. اور خان صاحب آپ کا شو میں زیادہ دیکھ نہیں سکا کیونکہ طبیعت خراب تھی, میں زیادہ لیتا ہی رہتا تھا. 1-2 دفعہ دیکھا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن. کیٹو کو مبارک, ارباز خان صاحب آپ کو مبارک. اور میں کہیں ڈر رہا تھا کہ آپ کہیں ناگن نہ بن جائیں, کیونکہ آج کل بڑا فیشن ہے رمضان ٹرانسمیشن میں لوگ ناگن بڑا بنتے ہیں. اچھا جی. تو آپ ماشاءاللہ پراپر رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی حرکتیں نہیں کر رہے جو دائیں بائیں ہوتی رہتی ہیں. سر یہ ریمبو صاحب آپ کے یہ الفاظ جو ہے نا, یہ بڑا دے میٹر الاٹ, میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. آپ کی کال کرنا اور آپ کے اس طرح کے الفاظ میرے لیے استعمال کرنا یقیناً حوصلہ افزائی ہے میرے لیے. اور احمد حسین صاحب بیٹھے ہوئے, یہ بھی ہزارہ سے ان کا تعلق ہے. جی جی بالکل, احمد بھائی سے میں ابھی سن رہا تھا, ابھی میں نے آن کیا ہے. اور بس احمد بھائی آپ لگے رہیں جس کام پہ لگے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ سجا کے رکھیں. ہمارے پاس تو دنیا کا بہترین ٹکڑا ہے. بالکل آف کورس اللہ نے ہمیں جو دیا ہے, اب اس کو سنوارنا سجانا آپ کا کام ہے, تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے کی کام ہے. انشاءاللہ ایسے ہی ہے. اور ہمارے پاس دنیا کی بہترین دماغ اور لوگ بھی ہیں, اینڈ یو آر ون آؤٹ آف دیم. ماشاءاللہ آپ نے ہزارہ ڈوین کا بڑا نام روشن کیا ہے, اینڈ وی آل آر ویری پراؤڈ آف یو. جی بالکل, یہ ہمارا فخر ہے جی جان ریمبو صاحب, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے سر. اور کیٹو کے لیے یہ کہوں گا جی کہ کیٹو بھی ہمارا فخر ہے, اور مجھے کیٹو اس لیے بھی پسند ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری ہندکو زبان میں بھی شو کرتے ہیں, ایبٹ آباد میں بھی بیٹھ کے آؤٹ ڈور شو کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑا مزہ آتا ہے اپنی زبان سن کے. پھر اپنے علاقائی بڑے زبردست پروگرام ہوتے ہیں. اور ریمبو بھائی ہم جتنے پولیٹیشنز ہیں, ہمیں بھی بڑا آن گارڈ کیا ہوا ہے کیٹو نے. ہمیں بھی ڈر رہتا ہے کہ جو بھی کچھ کریں گے تو یہ اوپر پہنچ جائیں گے اور ہم سے سوال جواب کریں گے, تو وی آر آنسربل ٹو دیم ایز ویل. تو بڑا آن گارڈ رہتے ہیں ہم کیٹو کی وجہ سے ابھی. جی بالکل اچھی بات ہے. اچھا ریمبو صاحب, آپ ماشاءاللہ اب اس چینل پر آئے ہیں تو آپ کے پٹواری بھائی حضرات اور بہنیں جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں, تو ذرا اپنی اس زبان میں ان کو کچھ بول دیں, کوئی میسج دے دیں, کوئی پیار بھری بات کر دیں ان سے. نہیں, میری زبان ہندکو ہے, پٹواری نہیں ہے. اچھا ہندکو ہے, چلیں ہندکو میں بات کر لیں. ہاں جی, کی گل کراں جی, دسو نا تسی. نہیں تسی کوئی میسج دے دیو نا انہاں نوں, کوئی میسج دے دیو رمضان دے حوالے تو, کوئی پینڈیمک دے حوالے تو کوئی میسج دے دیو. جتنے بھی جی ہزارے وال نے جی, تے سارے میرے بھرا جتنے ہندکو سننے والے سمجھنے والے جی, سارے رمضان دی بہت بہت مبارک ہوئے جی. تے اللہ پاک تساں دے روزے قبول کرے, تے اپنے ملک واسطے اور خاص کر جڑی وبا پھیلی ہے اس واسطے جی ہر افطاری تے ہر شہری جو خاص دعا کرو جی, رب کائنات اپنے حبیب دے صدقے اس بابرکت مہینے دے صدقے جی اس وبا تو پوری دنیا پوری انسانیت کو نجات دے گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ ریمبو صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور بس میں لاہور آتا ہوں, پھر آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا سرسوں کا ساگ ہم نے کھانا ہے. جی ضرور انشاءاللہ. احمد بھائی کو بھی لے کے آئے نا. بالکل جی, ڈیفینیٹلی, بہت مہربانی ہے آپ کی, تھینک یو ویری مچ. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج آپ جب لاہور آئیں گے تو ملاقات ضروری ہے. بالکل لازمی انشاءاللہ, ڈیفینیٹلی جی. ٹھیک ہے نا, ارباز بھائی کا نمبر, میرا نمبر آپ کو مل جائے گا, تو آپ نے بس ارباز بھائی سے لے کے جب بھی لاہور آئیں تو ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ, ڈیفینیٹلی جی. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. بہت شکریہ افضل بھائی. مبارک ارباز خان آپ کو, کیٹو کی ٹیم کو مبارک, بہت بہت مبارک. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی, ریمبو بھائی تو بڑے اچھے, انہوں نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے, بڑا فخر ہے ہمارا. جان ریمبو صاحب بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کام کیا. ایک وقت میں, ایک زمانے میں یہ دور تھا کہ کوئی ایکٹر ضروری نہیں تھا, لیکن جان ریمبو فلم میں ہونا بہت ضروری تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, اسی طرح سلامت رکھے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی.
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان شادمان میں. اور بریک پر جانے سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی احمد حسین صاحب سے، اور بریک کے دوران جو ہماری گفتگو ہوئی تو میں تو اس میں بہت زیادہ I was shocked کہ اتنے ملٹائی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں یہ، اور وہ یہ کیا ہیں یہ خود ہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ ماشاءاللہ سے فوج میں بھی رہے ہیں، ایئر فورس میں بھی رہے ہیں، اور پاکستان نیوی میں بھی رہے ہیں. کیا بات ہے سر، کچھ بتائیں گے سر اس بارے میں؟ تھینک یو ویری مچ جی. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرا لائف پروفائل ہے یہ سارٹ آف گائیڈ لائن فار آر نیو جنریشن ایز ویل. میں نے میٹرک کیا تھا 1984 میں، اور اس کے بعد میں ایئر فورس میں سلیکشن میری ہوئی ایز اے جی ڈی پائلٹ ٹریننگ کے لیے. تو انیشیل جو ہماری ٹریننگ ہوئی وہ پی ایم اے جونیئر کیڈٹ بٹالین میں ہوئی. تو وہ آرمی کا ایک ٹچ ٹریننگ ہم نے کمپلیٹ وہاں سے لیا، اور پھر ہم ایئر فورس اکیڈمی میں چلا گیا. تو ایئر فورس اکیڈمی میں 3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو وہاں سے جی ڈی پی پائلٹ میں نے گریجویٹ کیا ایئر فورس اکیڈمی سے. اور پھر گریجویٹ کرنے کے بعد نیول ایویشن کو ریکوائرمنٹ تھی پائلٹس کی. تو ہم 5 کورس میٹ تھے، ہم نے آپٹ کیا، اور ہم 5 لوگ جو ہیں وہ ایئر فورس سے نیول ایویشن میں چلے گئے. تو پھر 12 سال سروس نیول ایویشن میں، اور فلائنگ بھی نیول ایویشن میں، اور بڑا واس تجربہ سی میں فلائنگ کرنے کا، وچ از ویری اسپیشل. سی کے اندر فلائنگ کرنا اور شپس کے اوپر جا کے لینڈنگ کرنا. میں سیکنگ ہیلی کاپٹرز میں تھا. اور پھر جو ہمارے جیٹس بھی جو فلائی کرتے ہیں نا سی میں، تو ان کی اسپیشل کلیئرنس ہوتی ہے. سی فلائنگ از اے ڈفرینٹ تھنگ. تو اس کے جو پائلٹس ہوتے ہیں ان کو اسپیشلی کلیئر کیا جاتا ہے. اور آپ امیجن کریں کہ ایک بحری جہاز ہے ڈیپ سی کے اندر، وہ تنکے کی طرح سمندر کے اوپر، اور اس کے اوپر جا کے ہم لینڈ کرتے ہیں ہیلی کاپٹر لے کے، اور اسمال پلیس. مجھے بڑا یہ ویری تھرلنگ، ایکسیلنٹ، اور بہت ہی تھرلنگ لائف میں نے گزاری. بڑی ایڈونچرس لائف گزاری ہے سر آپ نے ماشاءاللہ الحمدللہ. اور مطلب ایک اتنی ایڈونچرس لائف گزارنے کے بعد آپ پھر اس طرف آئے، پولیٹیکل جو بھی آپ کا سینیریو بنا. لیکن جو آپ کی روٹس ہیں وہ بیسیکلی ایک فوجی آدمی ہے. فوجی آپ ہارڈ آدمی ہیں، کہہ سکتے ہیں. لیفٹنٹ کمانڈر ریٹائرڈ میں ہوا، اور پھر پالیٹکس کی طرف آیا. تو اس کا ایک اپنا بڑا خوبصورت چام تھا، اور پالیٹکس کا اپنا ایک بڑا خوبصورت چام ہے. محنت وہاں بھی بہت کی، اور محنت یہاں پر بھی بہت کر رہے ہیں. لیکن سر اس محنت کا اپنا ایک مزہ ہے، کیونکہ ایک آپ کو ایک ڈیکورم میں رہنا پڑتا ہے، ایک ڈسپلن لائف گزارنی پڑتی ہے. یونیفارم کی اپنی ایک گریس ہے سر. آف کورس آپ جب یونیفارم پہنتے ہیں آپ کو جو فیل آتی ہے. اور بعض میں کہتا ہوں نا کہ جو کچھ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں نا، جیسے آرمی ہے اور اس طرح اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ نوکری نہیں ہے، یہ اٹس ناٹ جسٹ اے جاب. یہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں مرنے کے بعد یہ آپ کی جان سے چھوٹتی ہے. آپ ریٹائر، ابھی میں ریٹائرڈ ہوں نا، میرے آج جو میرے ساتھ کے کورس میٹس ہیں دے بیکم جنرلز اینڈ میجر جنرلز اینڈ لیفٹنٹ جنرلز. ابھی جو میرے کورس میٹس کافی ان میں سے بنے ہوئے. لیکن بینگ ریٹائر بھی میں کبھی کسی آرمی کی یونٹ میں جاتا ہوں، ایئر فورس کی نیوی کی یونٹ میں جاتا ہوں، تو وہ لوگ مجھے اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے میں سرونگ آفیسر ہوں. سر بالکل سر. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کی بڑی ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے علیحدگی جو ہے نا وہ قبر میں ہی جا کے ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. تو وی آر آئی ایم مائی سیلف پراؤڈ آف اٹ کہ میں نے اس سسٹم میں پورا سرو کیا. اور پلس پالیٹکس میں آ کے جب میں وہاں سے واپس آیا 2001 میں، اور 2003 میں ڈسٹرکٹ ناظم مانسہرہ بن گیا تھا. اور پھر آگے ریگولر پالیٹکس میں ایم پی بنتا رہا، اور ابھی بھی ایم پی ہوں. تو یہ بھی ایک اپنا دیکھیں آپ اگر بیسک تو سر آپ کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ ہے ٹو سرو مین کائنڈ. سر اگر آپ انسانیت خدمت کرنی ہے. پرواز بھائی میرا یہ بلیو ہے نا، اگر آپ سیاست کو عبادت سمجھ کے کریں نا، تو اس سے زیادہ حقوق العباد کو پورا کرنے کا کوئی دوسرا راستہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے. جو ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی جو بھی، اب دیکھیں وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ والی بات تو الگ ہے کہ ہر خواہش تو پوری نہیں ہوتی. لیکن کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جس کا جتنا مسائل کو حل کیا جا سکے وہ کریں. اور جب ایک مسئلے کا مسئلہ حل ہوتا ہے نا کسی آدمی کا، اور وہ جو ہمارے پاس آتا ہے کہ جی تھینک یو ویری مچ میرا کام ہو گیا، تو آپ یقین کریں کہ پچھلے 10 سالوں کی تھکاوٹ انسان کی اتر جاتی ہے کہ چلو یار ایک چھوٹا سا کام تو میں نے اس آدمی کے لیے کر لی. تو خدمت سمجھ کے کام کریں. سیاست تو پیغمبروں والا پیشہ ہے سر. اب وہ تو سارا پیغام لے کے آنا اللہ کا، وہ بھی تو آپ ایک کہہ سکتے ہیں نا پارٹ آف پالیٹکس، اور پارٹ آف آپ کا انفارمیشن، پارٹ آف آپ کو سروس ڈلیوری، میسیج ڈلیوری. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تو میسیج ڈلیوری کا کیا، اور پھر ایک پورا سوشل سیٹ اپ بنایا ہے. تو یہی سوشل سیٹ اپ اگر ہم یہ ریاست مدینہ کی باتیں اگر عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو کیا کوئی برا کہہ رہے ہیں سر. بالکل اس کے ساتھ دینا چاہیے، میں نیشنل قوم ساتھ دینا چاہیے کہ چلو کریں. اور یہ جو آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں نا، میں ویسے آپ کے پاس آیا ہوں تو اپنے دل کی بات کرتا ہوں.
کرپشن کو ختم کرنا کسی فرد واحد کا، پرائم منسٹر کا، چیف منسٹر کا کام نہیں ہے. کرپشن میرے سے ختم ہوگی، کرپشن آپ سے ختم ہوگی، کرپشن اس دفتر کی چپراسی سے ختم ہوگی، اس کی سی ای او سے ختم ہوگی، تو تب جا کے کرپشن ختم ہوگی. ہر آدمی نے اپنے دل سے کرپشن کو ختم کرنا ہے، وہ چائے پانی والے نظام کو. کیونکہ میرا یہ اپنا تجربہ ہے کہ وہ جو رشوت لینے والا ہے نا، اس کا قصور نہیں ہے، رشوت دینے والے کا قصور ہے کہ آپ دے کیوں رہے ہیں. جب آپ رشوت دے رہے ہیں تو اپنا نجائز کام کروا رہے ہیں، تو اگلے کے دل میں اگر اس کو پیسے اس کے سامنے آ رہے ہیں تو کس کو برے لگتے ہیں، وہ لے بھی لیتا ہے. تو ہم نے دینا بند کرنا ہے، تب کرپشن ختم. کیا بات ہے سر. لینے والے کو جو مرضی آپ کر لیں، کرپشن ختم نہیں ہوتی. دینے کو بات بند کریں گے تو تب ختم ہوگی. تو سیاست بھی ایک عبادت ہے سر، اور اس کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ. کیا خوبصورت باتیں کی ہیں سر احمد حسین صاحب نے، اور مجھے امید نہیں تھی کہ میں جن سے ملنے جا رہا ہوں، ایک غائبانہ تعارف تھا ان کے ساتھ کسی وساطت سے، لیکن آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی ماشاءاللہ اتنی ایک انفلوئنشل پرسنالٹی آپ کی ہوگی، اور اتنی ایک ایڈونچرس لائف گزارنے کے بعد جو بھی آپ کا اتنا ہائی فائی پروفائل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے علاقے میں گئے اور پھر اسی میں رہے کہ آپ نے سرو کیا اپنے مین کائنڈ کو، اپنی ہیومینٹی کو، اپنے علاقے کو. اور پھر جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ آپ کے اندر ایک ایمانداری ہے، یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ کاش اس ملک کا ہر سیاستدان اس طرح ہو جائے جو دل سے اس بات کو سوچے کہ وہ سیاست میں صرف اس ملک کی خدمت کرنے آیا ہے، اپنے عوام کی خدمت کرنے آیا ہے، اپنے عوام کی پرابلمز کو سالو کرنے آیا ہے. تو جب یہ نیکی جب چھوٹے چھوٹے ہوتی ہوئی جب شروع ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی صورت اختیار کر جاتی ہے. آپ جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو آپ نیکی کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنے محلے سے کریں، اپنے آپ سے کریں. پھر دیکھیے کہ یہ جو پیغام ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے. خواتین حضرات، کیونکہ اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو احمد صاحب آپ ایک آخری بات میں آپ سے جی سر پلیز سر پلیز. جو پولیٹکس کی آپ نے بات کی ہے نا کہ کیسے ہم پولیٹکس میں آگے جائیں، تو میرے والد محترم ہیں جناب سید مزمل شاہ صاحب، اور والد ہونے کے علاوہ بھی میں انہیں یہ کہا کرتا ہوتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ اس طرح کی شخصیات صدیوں میں کوئی ایک پیدا ہوتی ہیں. جب آپ کو یہ اتفاق ہوا تو آپ ملیں گے تو آپ میری بات نام بہت سنا ہے جی انشاءاللہ. تو وہ انہوں نے مجھے، جب میں پولیٹکس میں آ رہا تھا نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا پولیٹکس میں آپ آئے ہیں، اگر آپ کی سوچ 50 سال آگے کی نہیں ہے تو آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں اور لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں. اگر 50 سال آگے کی سوچ اپنے علاقے کے لیے ہے تو پولیٹکس میں آؤ، ورنہ ڈراپ اٹ. آپ کی ضرورت نہیں، کوئی اور آ جائے گا. تو اس چیز کو آپ نے، پولیٹکس ایک عبادت ہے سر، اور اس کو لے کر چلنا چاہیے. اور لیڈرشپ کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ آپ کی ریپوٹیشن ہے. اگر لیڈر ایماندار ریپوٹیشن ہے تو پھر اس میں چھوٹی موٹی کمیاں کمزوریاں بھی ہوگی تو لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے. اب اس وقت عمران خان صاحب نے کوئی اتنے بڑے کمال تو نہیں کیے ہوئے، لیکن ایماندار آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان کے لیے اچھا کریں گے. تو یہ جو پاکستان کا 70 سالوں کا گند ہے اس کو سمیٹنے میں تو ٹائم لگے گا. وی شوڈ گیو ہم اے اسپیس. سر بالکل دینا چاہیے گا. وی مسٹ گیو ہم اے اسپیس کہ وہ تھوڑا چلے آگے. ہمیں یہ ایمان ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہیں اور ہمارے لیے اچھا کام انشاءاللہ تعالیٰ سر. اور ہمارے پاس اللہ کرے کہ اور اس طرح کے لیڈرز آئیں جو کہ نہ کہ نیکسٹ الیکشن کا سوچیں بلکہ نیکسٹ جنریشن کا سوچیں. آپ کا بہت شکریہ احمد حسین صاحب، آپ آئے، ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اور ایک چھوٹا سا نذرانہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے پاس سر، کالار باسمتی رائس والے، مغلیہ نمکو بنانے والے اور اسلام آباد چائے بنانے والوں کی جانب سے ایک چھوٹے سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کے آنے کا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، آج کا وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل پھر دوبارہ اسی ٹائم اسی چینل پر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور پروگرام کا اختتام ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کریں گے. جی. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے پیام آئے آئے، خدا کرے
سے آیا ہوں ان کے روزے سے، پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تلنے نسبت ہی میرے کام آئے، میرے کام آئے، ہمیشہ پنجے تلنے نسبت ہی میرے کام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا انعام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا انعام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زارا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زارا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، غلام زارا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تلنے نسبت ہی میرے کام آئے، میرے کام آئے، ہمیشہ پنجے تلنے نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے،